بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدصورت اور معذور بچے کن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ تو سرخ ہے، میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، بلکہ میری بیوی نے ضرور کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ میرا خامند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے خامند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں قطار رو رہی تھی۔ خامند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو تیار نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے کو دماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خامند اور بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی، ہم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی تو کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی جب حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تیرا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ اس کا میاں تو شادی کی پہلی ہی رات انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خامند کا نہیں، کہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خامند کا نہیں، کیونکہ وہ تو شادی کی پہلی ہی رات میں مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک جوان لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ ضرور زنا کیا ہے،
یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس الزام میں پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں اکیلا ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی ہی رات مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی ہی رات مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی ہی رات مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے، چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ عنہ، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لانا، کل انشاءاللہ تعالی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں ان بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں مذاق شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی سے کھیل کود رہے تھے، اٹھ بیٹھ رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، ان کو کھیلنے، بیٹھنے اور اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہو رہی، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں، ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔